آج کا عنوان: ایک شوہر کی عید کی ڈائری، مصنف نامعلوم۔ عید سے ایک رات پہلے الحمدللہ رات 8 بجے مبلغ 50,000 کا بکرا خریدا۔ سب بچوں اور بیگم نے اس نئے مہمان کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں اور ٹی وی چینل کو واٹس ایپ کی۔ دعا ہے کہ یہ تصویر جلد ٹی وی پر آن ایئر ہو جائے۔ رات 9 بجے بیگم کو بیوٹی پارلر لے کر گیا۔ رش بہت تھا، اس لیے 1.5 گھنٹے کے انتظار کے باوجود ناکام واپس آنا پڑا۔ رات 1:30 بجے دوبارہ جانا پڑے گا۔ 10 بجے اپنے، بچوں کے اور بیگم کے کپڑے استری کیے۔ ارادہ تھا کہ کل عید کے دن کاٹن کا نیا سوٹ پہنوں گا، لیکن مایا نہ لگی ہونے کی وجہ سے مایوسی رہی۔ ویسے بھی بیگم کا اصرار تھا کہ مجھے سسرال سے ملا ہوا کھدر کا سوٹ پہننا چاہیے۔ بہت سمجھایا کہ موسم شدید گرم ہے، کھدر کا سوٹ پہننے سے پت نکل سکتی ہے، تاہم بیگم کی طرف سے 2 کرارے جملے سننے کے بعد یہی سوٹ استری کیا۔ 11 بجے کسائی کو فون کیا اور 12 بجے دوپہر پہنچنے کی تاکید کی۔ پھوپھی حمیدہ نے فون پر بکرے کی مبارکباد دی اور بکرے کی آواز سننے کی فرمائش کی۔ مجبوراً سوئے ہوئے بکرے کی ران میں زور سے چٹکی کاٹی۔ بکرے کی آواز سن کر پھوپھی نے خدشہ ظاہر کیا کہ بکرے کی آواز میں غراہٹ کا پہلو نمایاں ہے، لہٰذا تصدیق کر لی جائے کہ یہ واقعی بکرا ہے یا بھیڑیے کو رنگ کیا ہوا ہے۔ احتیاطاً بکرے کو سوئی چبھ ہوئی گئی۔ اب کی بار جو آواز نکلی اس سے پھوپھی کو اطمینان نصیب ہوا۔ 11:30 بجے سسرال سے بڑی سالی کا فون آیا۔ بیگم سے بات ہوئی۔ فون ختم ہوتے ہی بیگم نے 17 منٹ کی لڑائی فرمائی اور طعنہ دیا کہ باجی رشیدہ کے شوہر 19,000 کا ہٹا کٹا بکرا لائے ہیں اور ایک آپ ہیں کہ 25,000 کا سنگل پسلی بکرا خرید لائے ہیں۔ اس موقع پر باجی رشیدہ کے شوہر کی عقل مندی کو سراہا گیا اور دلائل سے ثابت کیا گیا کہ میں ایک ڈنگر ہوں۔ ٹھیک 12 بجے جیسے ہی بچے سونے کے لیے لیٹے، انہیں یاد آیا کہ وہ تو بھوکے ہیں۔ گھر میں چونکہ ٹینڈے گوشت، دال ماش، انڈے، ڈبل روٹی اور دال چاول موجود تھے، لہٰذا بازار سے شوارمے لانے پڑے۔ اللہ کا شکر ہے چاند رات کی وجہ سے بازار کھلا ہوا تھا۔ 12:30 بجے بیگم نے لسٹ بنانی شروع کی کہ کس کس کے گھر گوشت بھجوانا ہے۔ پچھلی دفعہ جن کے گھر ہماری طرف سے گوشت گیا تھا لیکن ان کی طرف سے نہیں آیا تھا، وہ گھر لسٹ میں شامل نہیں کیے گئے۔ لسٹ میں ہر مستحق کو شامل کیا گیا، مثلاً سالے سالیاں، ساس سسر، بیگم کی خالہ، بیگم کی چاچی، بیگم کی مامی، بیگم کی تائی وغیرہ وغیرہ۔ رات 1 بجے انکشاف ہوا کہ کل کے لیے چائے کی پتی ختم ہے۔ طے پایا کہ صبح سویرے سب سے پہلے بیگم کے پتی چائے کی پتی لائیں گے۔ اسی دوران چھت کے پنکھے صاف کیے، فریج دھویا اور منہ دھویا۔ 1:30 بجے بیگم کو دوبارہ بیوٹی پارلر لے کر گیا۔ اب کی بار قسمت نے یاوری کی اور کام بن گیا۔ 1.25 گھنٹے تک بیوٹی پارلر کے باہر فٹ پاتھ پر بیٹھ کر موبائل میں سانپ والی گیم کھیلی اور لگ بھگ 2:45 بجے گھر واپسی ہوئی۔ گھر آتے ہی بیگم نے غصے سے ڈانٹا کہ اب سو بھی جائیں، صبح عید کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ عید کا دن صبح 6 بجے انتہائی مزے کی نیند آئی۔ جو ہی آنکھیں بند ہوئیں موبائل کا الارم بجنے لگا۔ نیند کے عالم میں موبائل بند کرنے کی کوشش کی تو اچانک ٹھاک کی آواز آئی۔ معلوم ہوا کہ موبائل گر گیا ہے۔ بجلی کی سی تیزی سے بستر سے چھلانگ لگائی اور جلدی سے موبائل اٹھا کر دھڑکتے دل سے اس کا جائزہ لیا۔ الحمدللہ گلاس پروٹیکٹر کی وجہ سے موبائل ٹوٹنے سے محفوظ رہا۔ 6:15 پر بچوں کو زبردستی نماز کے لیے اٹھایا اور خود تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا۔ بچے وضو کر کے واپس آئے تو واپسی پر انہوں نے مجھے زبردستی نیند سے اٹھایا۔ 6:30 بجے نئے کپڑے پہن کر عید کی نماز کے لیے روانہ ہوئے۔ آدھے راستے میں پتہ چلا کہ ساتھ کوئی چادر لانا بھول گئے ہیں۔ واپسی گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جلدی میں کوئی چادر نہ ملی تو ڈائننگ ٹیبل کی پلاسٹک شیٹ ہی کھینچ لی۔ 6:45 پر مسجد پہنچے۔ مولوی صاحب جمہوریت کے نقصان پر لرزہ خیز بیان ارشاد فرما رہے تھے۔ ہم سب نے جوتیاں اتار لی اور نہایت حفاظت سے ایک طرف رکھ دیں۔ 7 بجے نماز شروع ہوئی۔ اگلے نمازی کی نقل مار کے پڑھی اور پورا دھیان رکھا کہ ہر تکبیر پر تھوڑا انتظار کیا جائے تاکہ غلطی کا احتمال نہ رہے۔ 7:15 پر بچوں اور ہمسایوں سے عید ملی۔ گرمی کی وجہ سے 3 دفعہ عید ملنے کے بجائے تھوڑے فاصلے سے ایک ہی دفعہ گلے لگنے کا اشارہ کیا۔ پسینہ صاف کیا اور واپس گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ 7:45 پر گھر کے قریب پہنچے ہی تھے کہ یاد آیا کہ عید کی نماز کے بعد دوسرے راستے سے گھر واپس آنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ فوری طور پر دوبارہ مسجد پہنچے اور گھر آنے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا جو لگ بھگ 2 کلومیٹر لمبا پڑا۔
गिरते पड़ते घर पहुंचे और आते ही ईद के कपड़े उतार कर कच्छा बनियान पहनकर सुकून महसूस किया। 9 बजे चाय की पत्ती खरीदी, नाश्ता किया और कमर सीधी करने के लिए बिस्तर पर लेट गया। आँख खुली तो पता चला कि 12 बज चुके हैं और कसाई आ चुका है। जल्दी से मुंह पर छींटे मारे और बकरे को रस्सी से खोलकर कसाई के आगे पेश किया। 1:30 बजे तक कसाई ने गोश्त बनाया और पैसे लेकर रवाना हुआ। बेगम के साथ मिलकर गोश्त के हिस्से किए। गरीब रिश्तेदारों के लिए ख़ास तौर पर बड़ा हिस्सा रखा गया जिसमें ओजड़ी और आंतें शामिल थीं। पाए और रानें बुरे वक्त के लिए संभाल ली गई। 2 बजे सुसर साहब का फ़ोन आया कि खाल नून लीग को दी जाए। ताहम जब उन्हें ये बताया गया कि वो खाल लेते नहीं उतारते हैं तो आगे से फ़ोन बंद हो गया। बेगम का ख्याल था कि शौकत खानम को खाल देनी चाहिए ताकि ये पैसा आगे ऑफशोर कंपनियों में इन्वेस्ट हो सके। कराची से मामू का फ़ोन आया कि खाल एमक्यूएम को भिजवा दें। ताहम एमक्यूएम को फ़ोन किया तो पता चला कि इस बार वो भूखे मर जाएंगे, लेकिन खालें हरगिज़ नहीं लेंगे। मजबूरन मकामी मस्जिद में खाल जमा करानी पड़ी। 4 बजे दोबारा ईद के कपड़े पहने और गोश्त बांटने का सिलसिला शुरू किया, जो रात 8 बजे तक जारी रहा। इस दौरान घर के दरवाजे पर गोश्त मांगने वालों की लाइन लगी रही, जिन्हें यह कहकर टरकाया जाता रहा कि गोश्त ख़त्म हो गया है। रात 8 बजे पूरा बदन दर्द कर रहा था। ऐसे में बच्चों ने फरमाइश की कि उन्हें गाड़ी पर सैर कराई जाए। बेगम से इल्तजा की तो कहने लगी, कोई हर्ज नहीं, ईद का दिन है, आज तो एंजॉय करना चाहिए। मजबूरी थी, लिहाजा ज़बरदस्ती एंजॉय करने के लिए बेगम और बच्चों को साथ लेकर रवाना हुआ। रास्ते में बदतरीन ट्रैफिक जाम थी। 10 बजे झूलों वाले पार्क में पहुंचे। बच्चों ने डॉजिंग कार पर बैठने की फरमाइश की। 1 घंटा गर्मी और हब्स में कतार में खड़ा रहकर बारी आई। बच्चे और बेगम इस दौरान कोन आइसक्रीम खाते रहे। रात 12 बजे वापसी हुई। सर में शदीद दर्द था, जिस्म टूट रहा था। दांत ब्रश करते करते ही नींद आ गई। वो तो जब अचानक टूंटी से टकराया तो ज़ोरदार चीख बुलंद हुई और होश आया। सर पे टकोर की और बिस्तर पर लेट गया। इसी दौरान फ़ोन की घंटी बजी और स्क्रीन पर बेगम की खाला का मैसेज लिखा आया, क्या आप लोग घर पर ही हैं? पूरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। जवाब देने की बजाय अपना फ़ोन बंद किया और चुपके से बेगम का फ़ोन भी ऑफ़ कर दिया।